पत्थर दे विच रोजी कीड़े नू पचाउंदा है, कल्ला हो के वेखो सारे जग नू खवांदा है, दुश्मनां नू देंदा है, प्यारियां नू देंदा है, ओदे कोलों मंग जेड़ा सारेयां नू देंदा है, ओदे कोलों मंग बहुत उठ रहे हैं, झूठे नबी भी उठ रहे हैं, झूठी नबूवतें भी हो रही है। ये बातें बाइबल मुकद्दस में लिखी हुई हैं कि आखिरी जमाने में बुरे दिन आएंगे, बुरे लोग उठेंगे, लोग माँ बाप के भी नाफरमान होंगे। तो आज चंद बातें मैंने आपके सामने रखी हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने जो हमें कहा उस पर अमल करना मेरा और आपका फर्ज बनता है, उसको समझना मेरा और आपका फर्ज बनता है। खुदावंद यीशु मसीह के जमाने में बेशुमार नबूवतें लोग कर रहे थे। यीशु मसीह नासरी ने भी बेशुमार नबूवतें की, लेकिन वो सारी पूरी हो गई। कुछ नबूवतें पुराने जमाने में ऐसी थी जो वकूअ में ना आई। आज भी झूठे प्रॉफिट दुनिया में हैं जो बेशुमार अंदाज से अपनी बढ़ोतरी कर रहे हैं, अपनी नुमाइश कर रहे हैं, दुनिया को गमराह कर रहे हैं, दुनिया को अपने पीछे लगा रहे हैं। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो बाइबल मुकद्दस में नहीं लिखी, उनका बताना फजूल है। पेशन गोई का मतलब यह है कि जो कहा जाए वो पूरा हो जाए। तो आज मत्ती की इंजील 24 बाब उसकी पहली आयत से हम 14वीं आयत तक देखेंगे कि इसमें जो हमारी हदायत के लिए लिखा है उसको हमने सुनना है, उसको हमने समझना है, उस पर हमने अमल भी करना है। कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था आसमान टल जाएगा, जमीन टल जाएगी, लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज़ ना
टलेंगी। मैं जो कह रहा हूं वो दुरुस्त है, जो मैं कह रहा हूं वो सच है, जो कह रहा हूं उसका पूरा होना भी जरूर है। हाँ जी, पहली ऐसे मत्ती की अंजील 24 बाब उसकी पहली आयत का 11 आयत तक। और यीशु हैकल से निकलकर जा रहा था कि उसके शागिर्द उसके पास आए ताकि उसे हैकल की इमारतें दिखाएं। उसने जवाब में उनसे कहा, क्या तुम इन सब चीजों को नहीं देखते? मैं तुमसे सच कहता हूँ कि यहाँ किसी पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा जो गिराया ना जाएगा। और जब वो जैतून के पहाड़ पर बैठा था, उसके शागिर्दों ने अलग उसके पास आकर कहा, हमको बता के ये बातें कब होंगी? बाइबल मुकद्दस में लिखा है, खुदावन यीशु मसीह हैकल से इबादत करके बाहर आ रहे थे। तो हैकल जो थी ये सुलेमानी हैकल थी, ये कोई मोरिया पहाड़ पर थी, ये यरूशलेम में है। कोई मोरिया पहाड़ जो है वो सतह समुद्र से 2350 फुट की बुलंदी पर है। हैकल की अपनी ऊंचाई जो है वो 180 फुट है। उसी हैकल के अंदर पाक तरीन मकान था जिसके फर्श पर 600 कंतार सोना लगा हुआ था। उसी फर्श पर ऐद का संदूक पड़ा हुआ था। तो आज हमने इस बात को सुना, जब हैकल से यीशु दुआ करके आ रहे थे तो उसके शागिर्दों ने उससे कोशिश की कि हैकल की सारी इमारत दिखाई जाए, कि हैकल के अंदर जो है वो जितना सोना लगा है वो 1,00,000 कंतार सोना लगा हुआ है। एक कंतार का वजन 48 सेर है। तो 1,00,000 कंतार सोना लगा है पूरी हैकल के अंदर। अगर आप पहली तवारीख की किताब 22 बाब 14वीं आयत मेरे साथ निकालें तो 10 लाख कंतार चांदी लगा हुआ है, जो यीशु को दिखाने वाले थे उसके शागिर्द। तो यीशु ने कहा ये सब कुछ गिराया जाएगा, यहाँ कोई पत्थर पे पत्थर बाकी ना रहेगा। ये संगे मरमर का काम सारा हैकल के अंदर हुआ था। हाँ जी, पहली तवारीख 22 बाब 14। देख, मैंने मुशक्कत से खुदावन के घर के लिए 1,00,000 कंतार सोना और 10 लाख कंतार चांदी और बेअंदाजा पीतल और लोहा तैयार किया है। बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है कि जो चीजें शागिर्द यीशु को दिखाना चाह रहे थे तो वो यही दिखाना चाह रहे थे जो सुलेमान नबी ने, उसके बाप दाऊद ने इसको तैयार किया। इसके लिए सारा सामान, कुछ ज्यादा सामान दाऊद नबी ने जमा किया था। तो सुलेमान क्या कहता है, देख मैंने मशक्कत से खुदावन के घर के लिए 1,00,000 कंतार सोना जमा किया है और 10 लाख कंतार चांदी जमा किया है, और पीतल तांबा लोहे का तो अंदाजा भी नहीं हो सकता, और बेशुमार संगे मरमर पत्थर भी वहां लगा हुआ है। तो यही चीजें जो खूबसूरत थी, खूबसूरत है, वो यीशु को शागिर्दों ने दिखाने की, बताने की कोशिश की। तो यीशु ने क्या कहा, यहाँ पर कोई पत्थर पर बाकी ना रहेगा जो गिराया ना जाए। ये सब कुछ एक दिन गिराया जाएगा। हाँ जी, यहाँ से क्योंकि वो कसरत से हैं। वो क्या है, कसरत से हैं। अब मत्ती की इंजील फिर वहां से शुरू करना है 24 बाब से, जहां से छोड़ा था। और तेरे आने और दुनिया के आखिर होने का निशान क्या होगा? यीशु के शागिर्द खुदावन यीशु मसीह से पूछ रहे हैं, जब वो हैकल से दुआ करके वापस आ रहे थे। तो ये हैकल यरूशलेम में है, ये हैकल सुलेमान नबी की है,
इसी हैकल में यस्सु अक्सर इबादत किया करते थे। तो यस्सु को उसके शागिर्दों ने पूछा, क्या तू आसमान पर जाना वाला है? तेरे आसमान पर जाने का निशान क्या होगा, और आसमान से दोबारा आने का क्या निशान होगा? मुझे बता कि इस दौरान क्या होगा। हाँ जी। यीशु ने जवाब में उनसे कहा कि खबरदार कोई तुमको गुमराह ना कर दे। खबरदार कोई तुमको गुमराह ना कर दे। कोई तुमको गुमराह ना कर दे। हाँ जी। क्योंकि बतेरे मेरे नाम से आएंगे। बतेरे मेरे नाम से आएंगे। तो अब बतेरे आ रहे हैं। दुनिया में प्रॉफिट अपने आप को कह रहे हैं, नबी कह रहे हैं, झूठी नबूवत भी कर रहे हैं। इनका इलाज भी बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, झूठे नबियों का। इनका इलाज क्या है मैं आज बताना चाहता हूँ। हाँ जी आगे। और कहेंगे कि मैं मसीह हूँ। क्या कहेंगे? अभी तो वो कह रहे हैं हम प्रॉफिट हैं, हम नबी हैं, तो वो बड़े नबी का जिक्र भी करना चाहेंगे कि हम मसीह हैं। मसीह भी अपने आप को जाहिर करने की कोशिश करेंगे। हाँ जी आगे। और बहुत से लोगों को गुमराह करेंगे। क्या करेंगे? बहुत से लोगों को गुमराह करेंगे। तो गुमराही की भी एक रूह है जो दुनिया में फैल चुकी है। अदासी की भी एक रूह है जो दुनिया में फैल चुकी है। अफसुर्दगी की भी एक रूह है जो दुनिया में फैल चुकी है। आज इन बातों पर गौर करना है कि यीशु ने क्या कहा? बतेरे मेरे नाम से आएंगे और क्या कहेंगे? मैं क्या हूँ? मसीह हूँ। मसीह हूँ। तो पूरी बाइबल के अंदर मसीह ने जो भी काम किया है बड़े तहम्मुल से किया है, बड़ी सादगी से किया है। उसने कोई शोखापन करके नहीं दिखाया। आज बेशुमार तरीके ऐसे इस्तेमाल बातों में किए जाते हैं जो यीशु ने हमें सिखाए नहीं। यीशु ने कहा बतेरे आखिर जमाने के निशान मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। आप इसको समझ सकते हैं कि निशान मेरे हैं या लोगों के अपने आजाद किए हुए हैं। ये किसके निशान है? हाँ जी। और तुम लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की अफवाह सुनोगे। क्या करोगे? तुम लड़ाइयाँ भी सुनोगे, लड़ाइयों की अफवाह भी सुनोगे। आज घर घर में लड़ाई है, बहन बहन की लड़ाई है, भाई भाई की लड़ाई है, पास्टर पास्टर की लड़ाई है। कोई शहर ऐसा नहीं जिसमें लड़ाई नहीं, कोई मोहल्ला ऐसा नहीं जिसमें लड़ाई नहीं, कोई मुल्क ऐसा नहीं जिसमें लड़ाई नहीं, कोई गली ऐसी नहीं जिसमें लड़ाई नहीं, कोई खानदान ऐसा नहीं जिसमें लड़ाई और जुदाई नहीं। ये यीशु ने हमें पहले सिखाया। हमने इन बातों पर कंट्रोल करना है। हाँ जी। खबरदार घबरा ना जाना। खबरदार तुम घबरा ना जाना। बतेरे मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे मैं मसीह हूँ, तुम उनका यकीन ना करना। तुम उनका यकीन ना करना। अगर आप नबी हैं, नबी का रुतबा बता रहे हैं कि मैं प्रॉफिट हूँ, मैं बजिंदर सिंह हूँ, तो यीशु के काम को देखें। यीशु ने 5 रोटियों पर बरकत दी, 2 मछलियों पर बरकत दी और 5000 लोगों ने उसको खाया और शेर हो गए और 12 टोकरे भी बच गए। कोई काम तो करके दिखा ना। बजिंदर सिंह को काम तो यीशु वाला करके दिखा। ये तो आप फजूल बातें कह रहे हैं। फजूल बात में हमेशा इंसान की इज्जत जाया हो जाती है। पायदार बात में इंसान की इज्जत बहाल होती है। खलाक से गिरी हुई बात करना, इससे बड़ा कोई जुर्म नहीं। ऐसी बातें बजिंदर सिंह कह रहे हैं कि मैं नबी हूं,
پوری دنیا میں غلط پیشن گوئی کر رہے ہیں. اگر اس کی پیشن گوئی پوری نہیں ہوئی، 2-3 پیشن گوئیاں اس کی ضائع ہو چکی ہیں، تو اس کا علاج میرے پاس ہے جو بائبل کے اندر لکھا ہے. آج میں آپ کے سامنے وہ رکھنا چاہتا ہوں. یسوع نے کیا بتایا کہ بتیرے میرے نام سے آئیں گے اور کہیں گے میں مسیح ہوں. یسوع نے تو ہزاروں قبروں کو کھول دیا. بجندر سنگھ، نبیوں کا کام کیا ہے؟ کبھی آپ نے مردہ زندہ کیا ہے؟ یسوع کے شاگردوں نے، پطرس نے مردہ زندہ کیا، پالوس نے مردہ زندہ کیا، دیگر کئی نبیوں نے مردے زندہ کیے. کام جو یسوع نے کیا وہ کر کے دکھائیں، پھر آپ کی عزت ہو سکتی ہے. یہ جھوٹی باتوں کو پھیلانا یہ اچھا کام نہیں. نبی کہلانا یہ سب سے بڑے جرم کی بات ہے. ہاں جی آگے. کیونکہ ان باتوں کا واقعہ ہونا ضرور ہے. ان باتوں کا واقعہ ہونا کیا ہے؟ ضرور ہے. جھوٹے نبیوں کا آنا بھی ضرور ہے، جھوٹی نبوتوں کا ہونا بھی ضرور ہے، لوگوں کو گمراہ کرنا بھی ضرور ہے. لیکن میرے یسوع نے کہا تم گمراہ نہ ہونا، کوئی تم کو گمراہ نہ کر دے. تو دنیا گمراہ ہو رہی ہے. کوئی اپنے پاؤں سے لوگوں کو زمین پر گرا رہا ہے، کوئی کوٹ گما کر لوگوں کو زمین پر گرا رہا ہے، کوئی ہاتھ کے اشارے سے لوگوں کو گمراہ کر کے زمین پر گرا رہا ہے کہ میرے اندر یسوع کا روح ہے. یسوع نے تو یہ کام کیے ہی نہیں. یسوع تو گرتے ہوئوں کو سنبھالتا ہے، وہ جھکے ہوئوں کو اٹھا کھڑا کرتا ہے، کمزوروں کو زور دیتا ہے، کم ہمتوں کو دلاسا دیتا ہے، وہ بھوکوں کو کھانا دیتا ہے. یسوع کا یہ کام ہے. وہ کہتا ہے غریبوں کی مدد کرو، بیوہ کی دعا سنو، یتیموں کی فریاد رسی کرو. یہ یسوع کا کام ہے. آپ نے وہ کام شروع کر دیے ہیں جس میں آپ اپنی عزت بنا رہے ہیں، اپنی بڑھوتی کر رہے ہیں. یسوع کی آواز سنو، یسوع کی آواز سنو، اپنا انکار کرو. وہ دیتا ہے شفائیں، اس کا اعتبار کرو. اگر آپ یسوع کے پجاری ہیں تو آپ مردے زندہ کر کے دکھائیں. اگر یسوع کے پجاری ہے تو یسوع نے تو کسی سے نفرت نہیں، اس نے کوڑیوں پر بھی اپنا ہاتھ رکھا اور ان کو شفا دی. ہاں جی. لیکن اس وقت خاتمہ نہ ہوگا. اس وقت خاتمہ نہ ہوگا. اب تو بے شمار پیشن گوئیاں. اس دن اندھیرا ہو جائے گا، 3 دن اندھیرا ہو جائے گا. کہاں گیا اندھیرا؟ اندھیرا کرنے والے کہاں گئے؟ اندھیرے کی پیش گوئیاں کرنے والے کہاں گئے؟ ہاں جی. کیونکہ قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی. کیا کرے گی؟ قوم پر قوم چڑھائی کرے گی اور بادشاہیاں ایک دوسرے پر چڑھائی کریں گی. ابھی تو ساری بادشاہیوں کا اتفاق ہو گیا ہے، ساری دنیا کی رائے ایک ہو گئی ہے، ساری دنیا کا خیال ایک ہو گیا ہے، سارے بادشاہوں کا ایمان ایک ہو گیا ہے، سارے بادشاہوں کا حکم ایک ہو گیا ہے، غریبوں کی مدد کرو. ساری بادشاہیں کیا کہہ رہی ہیں؟ غریبوں کی مدد کرو. اور اس کرونا وائرس کی بیماری سے بچنے کے لیے صرف اپنے گھروں میں آ جاؤ. پوری دنیا میں ایک ہی آواز ہے، جہاز بند کر دو. پوری دنیا میں ایک ہی آواز ہے، بسیں بند کر دو، گاڑیاں بند کر دو، کارخانے بند کر دو، مارکیٹیں بند کر دو. یہ یسایہ نبی نے کہا تھا آج سے 712 برس پہلے. یسایہ کتاب میں لکھا ہے 26 باب 20 آیت میں، آئے میرے لوگوں
अपने आप को अपने घरों में महफूज कर लो, थोड़ी मुद्दत तक अपने आप को छिपा लो, बाहर का दरवाजा बंद कर लो, जब तक ये आफत टल ना जाए, जब तक ये गजब टल ना जाए। तो यशायाह नबी की पेशन गोई तो पूरी हो रही है। आप तरीके भी बता रहे हैं, इस तरीक को ये होगा, इस तरीक को वो, कहाँ तरीके गई? आपका ईमान कहाँ है? आपकी सोच कहाँ है? आपका तौर तरीका कहाँ है? आप यस्सु के पुजारी नहीं हो सकते। यस्सु के मुंह से कभी झूठ नहीं निकला, वो झूठे लोगों को पसंद भी नहीं करता। हाँ जी, आगे। और जगह जगह काल पड़ेंगे। जगह जगह क्या हो जाएंगे जी? काल पड़ेंगे। काल पड़ेंगे, हाँ जी। और भूचाल आएंगे, लेकिन ये सब बातें मुसीबतों का शुरू ही होंगी। ये बातें क्या है? मुसीबतों का शुरू ही होंगी। तो आज यस्सु की बात जो है, ये जैतून के पहाड़ पर अपने शागिर्दों को सिखा रहे हैं। यस्सु से शागिर्दों ने पूछा कि तेरा आसमान पर जाने का निशान क्या है, दोबारा आने का निशान क्या होगा? तो ये यस्सु वो बातें अपने शागिर्दों को दिखा रहे हैं जो इस दुनिया में होने वाली हैं। हाँ जी। उस वक्त लोग तुमको इज़ा देने के लिए पकड़वाएंगे और तुमको कत्ल करेंगे। क्या करेंगे? तुमको कत्ल भी करेंगे। अज़ा देने के लिए, सजा देने के लिए पकड़वाएंगे भी और तुमको कत्ल भी करेंगे। हाँ जी। और मेरे नाम की खातिर सब कौमें तुमसे अदावत रखेंगी। क्या करेंगी? मेरे नाम की खातर सब कौमें तुमसे अदावत रखेंगी। अभी ये वक्त नहीं आया, अभी सब कौमों का एका हो गया है, सब कौमों का ईमान एक हो गया है, सब कौमों का ख्याल एक हो गया, हमने दुनिया को बचाना है। कत्ल गारत तो बड़ी दूर की बात अभी पड़ी है, हमने सबको महफूज करना है उनके घरों में। तो ऐसा ही हर बादशाह, हर वजीर, हर फौज, हर इंतजामिया दुनिया में एक ही आवाज दे रही है जो यशायाह नबी की पेशन गोई है 712 साल मसीह के पैदा होने से पहले उसने की, कि अपने आप को गजब के दिनों में, आफत के दिनों में, इस कोरोना बीमारी के दिनों में सिर्फ आपने अपने आप को अपने घरों में महफूज करना है और दरवाजा बंद कर लेना है जब तक ये आफत टल ना जाए। तो ऐसी पेशन गोई कोई करके दिखाए। आप जितनी भी पेशन गोइयां कर रहे हैं सब झूठ पर मबनी है। तो झूठ को खुदा पसंद नहीं करता। दुनिया तो शायद वक्ती तौर पसंद कर लेती है, जब वक्त गुजर जाता है तो फिर दुनिया सोचती है। हाँ जी। और उस वक्त बतेरे ठोकर खाएंगे। उस वक्त क्या होगा? बतेरे ठोकर खाएंगे। हाँ जी। और एक दूसरे को पकड़वाएंगे। एक दूसरे को क्या करेंगे जी? पकड़वाएंगे। अभी एक दूसरे को कोई पकड़वा नहीं रहा। यो कभी कोई ऐसा झगड़ा हो जाता है तो वो घरों में भी हो जाता है, रिश्तेदारों में भी हो जाता है। जब आखिरी वक्त होना है तो सारी दुनिया ने एका करके मसीह लोगों के खिलाफ हो जाना। अभी वो वक्त नहीं। हाँ जी। और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से अदावत रखेंगे। और बहुत से झूठे नबी उठ खड़े होंगे। बहुत से झूठे नबी उठ खड़े होंगे। तो आज झूठे नबी उठ रहे हैं, आज झूठी नबूवत कर रहे हैं। पहले एक लड़की ने झूठी नबूवत कर दी, एस्टर याकूब ने। फिर बजिंदर सिंह आ गया, ये झूठी नबूवतें कर रहा है। तो ये क्यों कर रहे हैं ऐसे? बाइबल में तो ये बातें लिखी नहीं। ना आपकी बात पूरी हो सकती है। आप दुनिया को गमराह कर सकते हैं, परेशान कर सकते हैं,
لیکن آپ کی آواز عالم بالا تک نہیں جائے گی. عالم بالا تک اسی انسان کی آواز جاتی ہے جس کے اندر سچائی ہے. کبھی آنکھوں سے کوئی آگ نکال رہا ہے، کبھی ہاتھوں کے اشارے سے لوگوں کو گرا رہا ہے کہ میرے اندر پاک روح کام کر رہا ہے. پاک روح کا خالق، پاک روح کا مالک یسوع تھا. یسوع نے اتنے لوگوں کو شفا دی، اتنے بڑے بڑے مجمعوں میں اس نے کلام سنایا. جب اس نے 5000 لوگوں کو کھانا کھلایا تو اس وقت بھی یسوع نے کسی کو زمین پر گرنے کی اجازت نہیں دی. تو یہ بائبل کے باہر باتیں ہیں جو میں سن رہا ہوں، جو میں دیکھ رہا ہوں کہ بائبل تو کہتی ہے گرے ہوئوں کو اٹھاؤ. میرا یسوع گرے ہوئوں کو اٹھاتا ہے، کمزوروں کو زور دیتا ہے، کم ہمتوں کو دلاسا دیتا ہے، نا امیدوں کو امید میں لے کر آتا ہے. وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، بیماروں کو شفا دیتا ہے، بھوکوں کو کھانا دیتا ہے، کم ہمتوں کو دلاسا بھی دیتا ہے. یہ یسوع کا کام ہے. تو آپ اس سے بھی آگے جا رہے ہیں. جو کام یسوع نے نہیں کیا آپ نے وہ شروع کر دیا ہے. یسوع نے اتنی دنیا میں، پوری بائبل مقدس ہمارے پاس ہے. خداوند یسوع مسیح نے کسی کو عبادتوں میں بنگڑا ڈالنے کی اجازت نہیں دی. خداوند یسوع مسیح نے پوری بائبل میں اپنے کسی شاگرد کو ناچ کر عبادت کرنے کی اجازت نہیں دی. تو یہ آخری زمانے کی غلط نشانیاں سامنے آ رہی ہیں. آج خداوند یسوع مسیح نے جب بھی کلام سنایا تو بڑے تحمل سے سنایا، بڑی ایمانداری سے، پرہیزگاری سے. تو آج اسی طرح ہم نے عبادت کرنی ہے جیسے ہمارا یسوع مسیح ناصری عبادت کرتا رہا. اسی طرح عبادت کرنی ہے جیسے موسیٰ نبی عبادت کرتا رہا. انہوں نے عبادت میں کسی کو ناچنے کی اجازت نہیں دی. خدا نے پوری بائبل پڑھ کے دیکھ لیں، خدا نے کسی نبی کو ناچنے کی اجازت نہیں دی. یسوع نے کسی اپنے شاگرد کو ناچنے کی اجازت نہیں دی. یہ آج ایسے لوگ کام کر رہے ہیں جس کا بائبل کے اندر ذکر نہیں. اگر داؤد نبی ناچ کا کام کر رہا ہے تو وہ اپنے گھر میں کر رہا ہے، کسی چرچ میں تو اس نے نہیں کیا. موسیٰ کی بہن مریم ناچ رہی ہے تو وہ جنگل میں ناچ رہی، کسی چرچ میں یا کسی بات میں تو ناچ کر کام نہیں کیا. اس کا مطلب آپ غلط نہ لیں. آج میں یہ بتانا چاہتا ہوں، کیا خدا نے پوری بائبل مقدس کے اندر کسی کو ناچنے کی اجازت دی ہے؟ داؤد اجازت دیتا ہے تو وہ خدا تو نہیں ہو سکتا. آج اس بات کو سوچنا ہے کہ یسوع کے خادم کیا کہہ رہے ہیں. یسوع کیا کہہ رہا کہ اخیر زمانے میں برے دن آئیں. ہاں جی آگے پڑھیں. اور بطیروں کو گمراہ کریں گے. بطیروں کو کیا کریں گے؟ گمراہ کریں گے. آج یہ گمراہ کر رہے ہیں. میں تو لوگوں کو زمین پر گرا رہا ہوں، آپ سے بندہ ہی کو نہیں گر رہا. یہ کون سی عبادت ہے؟ عبادت یہ ہے کہ آپ غریبوں کی مدد کریں. مبارک ہے وہ جو غریب کا خیال رکھتا ہے. مبارک ہے وہ جو کمزوروں کی مدد کرتا ہے. مبارک ہے وہ جو یتیموں کی فریاد سنتا ہے. ہاں جی. اور بے دینی کے بڑھ جانے سے بطیروں کی محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی. بے دینی کا زور ہے،
بے دینی کے بڑھ جانے سے بہتوں کی محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی۔ تو بائبل مقدس میں لکھا ہے، یرمیہ نبی کہتا ہے بے دینی یروشلم کے نبیوں سے جاری ہوئی، بے دینی کے بڑھ جانے سے بہتوں کی محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی۔ ایک دوسرے کا کیا، خدا نے مختلف انداز سے لوگوں کو، تیری بات بکھری ہے، تیری عبادت بکھری ہے، تیرا طور طریقہ بکھرا ہے، یسوع نے ایک ہی حکم دیا ہے، ایک ہی طریقہ یسوع نے بتایا ہے۔ آج مختلف انداز سے لوگ عبادتوں میں شور مچا رہے ہیں۔ یسوع نے کیا کہا، جب میرے گھر میں آؤ تو سنجیدگی سے قدم رکھو۔ تو کیا سنجیدگی کہاں گئی؟ بائبل کی آواز کہاں گئی؟ بائبل میں لکھا ہے ایک آدمی بات کرے اور ساری عوام سنے، تو ہم سب لوگ شور ڈالنا شروع کر دیتے ہیں۔ سنے گا کون؟ سنانے والے کی تو سمجھ ہی ختم ہو گئی ہے۔ آج ان باتوں پر کنٹرول کرنا ہے۔ ایک خادم جیسے کلام سناتا ہے، ساری کلیسیا خاموشی سے سنتی ہے اور ان کو برکت ملتی ہے۔ اگر ساری کلیسیا شور مچانا شروع کر دے، میری دعا سنو، میری دعا سنو، تو سنے گا کون؟ ہم تو افراتفری میں پہ گئے ہیں۔ یسوع نے تو ایسی تعلیم نہیں دی۔ اگر یہ تعلیم بائبل کے اندر ہے تو کوئی مجھے بتا سکتا ہے؟ بائبل کے اندر ایسی تعلیم نہیں ہے، غیر زمانے کی باتیں ہو رہی ہیں، جھوٹی نبوتیں سامنے آ رہی۔ ہاں جی، مگر جو آخر تک برداشت کرے گا وہ نجات پائے گا۔ کون نجات پائے گا؟ جو آخر تک برداشت کرے گا وہ نجات پائے گا، اور زندگی کا تاج بھی اسی کو ملے گا جو آخر تک یسوع کے حکموں پر کاربند رہے گا۔ دعا کرو، سنجیدگی سے کرو، سچائی سے کرو، سادگی سے کرو، جیسے یسوع نے کلام سنایا اس کے نقش قدم پر ہم نے چلنا ہے۔ ہاں جی، آگے۔ اور بادشاہی کی اس خوشخبری کی منادی تمام دنیا میں ہوگی تاکہ سب قوموں کے لیے گواہی ہو۔ کتنی قوموں کے لیے؟ سب قوموں کے لیے۔ جتنی بھی دنیا میں قومی ہیں، یسوع کہہ رہا ہے کہ میری بادشاہی کی گواہی ساری قوموں کے سامنے دو۔ میری بادشاہی آسمان پر ہے، میری بادشاہی زمین پر بھی ہے، میری بادشاہی زمین کے نیچے بھی ہے، میری بادشاہی فضا میں بھی ہے۔ ہر جگہ پر بادشاہی تو یسوع کی ہے، حکم تو یسوع کا منظور ہونا ہے اور ضرور ہونا ہے۔ ہاں جی، تب خاتمہ ہوگا۔ تب خاتمہ ہوگا۔ ابھی خاتمے کا کوئی ذکر نہیں، ابھی تو شروع بھی نہیں ہوا۔ ہاں جی، آگے۔ پس جب تم اس اجاڑنے والی مکروہ چیز کو جس کا ذکر دانییل نبی کی معرفت ہوا مقدس مقام میں کھڑا ہوا دیکھو، پڑھنے والا سمجھ لے۔ پڑھنے والا کیا ہو جائے جی؟ سمجھ لے۔ ہاں جی۔ تو جو یہودیہ میں ہو وہ پہاڑوں پر بھاگ جائیں۔ کہاں بھاگ جائیں؟ اگر جب وقت ایسا آئے گا تو جو لکھا ہے اس پر عمل کرنا ہے۔ ابھی تو پہاڑوں پر بھاگنے کا حکم ہی نہیں آیا، ابھی یہ وقت آنا ہے۔ ابھی تو یہ یشعیاہ نبی کا حکم آیا کہ اپنے آپ کو اپنے گھروں میں محفوظ کرو۔ ہاں جی۔ جو کوٹھے پر ہو وہ اپنے گھر کا اسباب لینے کو نیچے نہ اترے۔ ہاں جی۔ اور جو کھیت میں ہو وہ اپنا کپڑا لینے کو پیچھے نہ لوٹے۔ بائبل میں کیا لکھا ہے؟ جو اپنی چھت پر ہے وہ نیچے نہ اترے، جو کھیت میں ہے وہ اپنے گھر میں نہ آئے، جہاں جہاں دنیا ہے وہاں ہی رک جائے، جہاں جہاں بھی دنیا ہے وہاں ہی رک جائے۔ آگے جی۔ مگر افسوس ان پر
جو ان دنوں میں حاملہ ہوں اور جو دودھ پلاتی ہوں، پس دعا کرو کہ تم کو جاڑوں میں یا سبت کے دن بھاگنا نہ پڑے۔ کیا کرو؟ دعا کرو کہ تم کو سردی میں، بارش کے موسم میں یا رات کے وقت کہیں بھاگنا نہ پڑے۔ تو آج ایسا وقت بھی آنے والا ہے جو یسوع نے فرمایا ہے، ہاں جی، کیونکہ اس وقت ایسی بڑی مصیبت ہوگی کہ دنیا کے شروع سے نہ اب تک ہوئی نہ کبھی ہوگی۔ ایسی مصیبت بھی آنے والی ہے۔ یہ مصیبت تو برداشت کے لائق ہے جو دنیا میں آ چکی ہے۔ یہ سایہ نبی کے بارے جو پیشن گوئی ہے 712 سال عیسائی 26 باب کی 20ویں آیت میں لکھی ہے، تو اب یسوع کے شاگرد اسی بات کی دریافت کر رہے ہیں یسوع سے۔ تو یسوع کہہ رہا ہے کہ ایک مصیبت ایسی آنے والی ہے، وہ اس 1000 سال میں آئے گی، اگلے 1000 سال میں آئے گی، کل آئے گی، لیکن آئے گی ضروری، آئے گی یقینی۔ نہ دنیا میں شروع سے ایسی مصیبت کبھی آئی ہوگی تو نہ اس کے بعد پھر آئے گی، ہاں جی۔ اور اگر وہ دن گھٹائے نہ جاتے تو کوئی بشر نہ بچتا، مگر برگزیدوں کی خاطر وہ دن گھٹائے جائیں گے۔ کن کی خاطر؟ برگزیدہ لوگوں کی خاطر ان دنوں میں بھی کمی آئے گی، تاکہ ساری امت یسوع کے ساتھ بادلوں پر سیر کرے گی، پرواز کرے گی۔ تو گناہ گاروں کا کیا حال ہوگا؟ وہ ان کا رونا اور دانتوں کا پیسنا ہوگا، ہاں جی۔ اس وقت اگر کوئی تم سے کہے کہ دیکھو مسیح یہاں ہے یا وہاں ہے تو یقین نہ کرنا۔ کیا کرنا؟ اگر کوئی کہے کہ مسیح کیا انڈیا میں آ رہا ہے، بجندر سنگھ کے پاس آ رہا ہے، مسیح تو آسمان پر آ رہا ہے، ہر ایک آنکھ اسے دیکھے کہ ساری دنیا کی قومیں اس کا استقبال کریں گی۔ یسوع بدلا تے آنا اساں ویکھنا ضرور، یسوع بدلا تے آنا اساں ویکھنا ضرور، ساری دنیا نے متھا انہوں ٹیکنا ضرور۔ وہ بادلوں کے ساتھ آنے والا ہے، تو وہ آسمان پر دکھائی دے گا، اس کا چہرہ ساری دنیا میں نمایاں ہوگا، ہاں جی۔ کیونکہ جھوٹے مسیح اور جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے۔ جھوٹے مسیح اور جھوٹے نبی کیا ہوں گے؟ اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اب کئی ملکوں میں جھوٹے پرافٹ کھڑے ہو گئے ہیں، کئی ملکوں میں جھوٹی نبوت ہو رہی ہے اور دنیا ان کی قائل ہو رہی ہے۔ یہ پتہ نہیں کہ شیطان بھی بڑے بڑے کام کر سکتا ہے، شیطان بھی لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ یسوع نے تو کسی کو گمراہ نہیں کیا، خدا نے تو کسی کو گمراہ نہیں کیا، نہ خدا کے اچھے نبیوں نے کسی کو گمراہ کیا ہے۔ گمراہی کا روح ہے تو جھوٹے نبیوں کے اندر ہے، جو کہتے ہیں اور ہوتا نہیں، جو کہتے ہیں وہ ہوتا نہیں، لیکن یہ شرمندہ بھی نہیں ہوتے۔ ایک پیشن گوئی ان کی پوری نہیں ہوئی، دوسری پھر شروع کر دیتے ہیں، دوسری پوری نہیں ہوئی، تیسری پھر شروع کر دیتے ہیں۔ ان کو عادت پڑ گئی ہے جھوٹی نبوتوں کو کرنے کا، ہاں جی۔ اور ایسے بڑے نشان اور عجیب کام دکھائیں گے کہ اگر ممکن ہو تو برگزیدوں کو بھی گمراہ کر لیں۔ جھوٹے نبی کیا کریں گے؟ بجندر سنگھ کیا کر رہا ہے کہ برگزیدوں کو بھی گمراہ کر رہا ہے۔ ایسے نشان دکھائیں گے کہ اگر ممکن ہو تو برگزیدہ لوگ بھی گمراہ ہو جائیں گے، لیکن جن کے اندر یسوع کا خوف ہے، جن کے اندر یسوع کی تعلیم ہے، جن کے اندر یسوع کا نام ہے، جن کے اندر یسوع کا کام ہے، جن کے اندر یسوع کا کلام ہے، وہ کبھی ایسے لوگوں کا یقین
نہیں کرتے، کیونکہ بائبل میں ایسی بات لکھی نہیں۔ جو لوگ کر رہے ہیں کہ روٹی کم کھاؤ، برتن دھو کر رکھو، ہے کدھر لایا اتنے کتنے بھانڈے دھوਣ تے، کتنے ہوٹل تو نہیں کام کرتا رہا ہے۔ بائبل میں کیا لکھا ہے؟ جھوٹ بولنے والا کبھی سرفراز نہ ہوگا، جھوٹی نبوتیں کرنے والے ہلاک ہو جائیں گے۔ لیکن یسوع نے کوئی ایسی تعلیم نہیں دی، نہ یسوع کے نبیوں نے کوئی ایسی تعلیم دی ہے۔ 1990 میں ایک ایسا ہی فیصلہ آباد میں جویل این البرٹ تھا، بشپ وہ کہنے لگا اپنے آپ کو، اس نے بڑی نبوت کرنی شروع کر دی۔ اس نے 1.5-2 لاکھ اشتہار چھپا دیے کہ یسوع سن 96 میں آ رہا ہے دنیا میں، سن 96 میں قیامت آ جائے گی۔ تو میں اس سے ملنے کے لیے فیصلہ آباد گیا، وارسپورے۔ میں نے پوچھا بشپ صاحب یہ آپ کو کس نے بتا دیا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں بائبل کے اندر جو کیلنڈر ہے، مسیح کا کیلنڈر ہے جو سن 2000 چل رہا ہے، اس میں 4 سال کا فرق ہے۔ قیامت تو آنی تھی سن 2000 میں، لیکن یہ 4 سال پہلے آ رہی ہے۔ میں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا میں نے ریسرچ کی ہے۔ مؤثر بات، میں نے اس سے کہا، اس کا سیکٹری ڈاکٹر IC نائک بھی تھا اس کے ساتھ۔ میں نے کہا بشپ صاحب میری زندگی میں قیامت نہیں آئے گی، میری زندگی میں جو پیشن گوئی آپ نے کی ہے وہ پوری نہیں ہو سکتی۔ یہ جو اشتہار آپ نے چھپائے ہیں ان کو آگ سے جلا دو، ان کو ضائع کر دو، قوم کو اداس نہ کرو، قوم کو گمراہ نہ کرو۔ تو آج کہاں 1990، کہاں 1994، کہاں 1996، تو آج کیا ہے 2020 آ گیا ہے۔ تو وہ بشپ جویل این البرٹ وہ پاکستان ہی چھوڑ کر بھاگ گیا ہوا ہے کہ میری پیشن کوئی پوری نہیں ہوئی۔ تو وہ تو پاکستان چھوڑ گیا ہے کہ میری پیشن کوئی پوری نہیں ہوئی۔ تو بجندر سنگھ آپ بھی ہندوستان چھوڑنے کی تیاری کر لیں۔ آپ کو ہندوستانیوں نے ہندوستان میں رہنے نہیں دینا۔ آپ کی پیشن کوئی پوری نہیں ہوئی، آپ ناکام ہو چکے ہیں، آپ غلط ہو چکے ہیں، آپ جھوٹے نکلے ہیں، آپ جھوٹ کے پیروکار ہیں، آپ جھوٹے نبی ہیں، سچے نہیں۔ سچے نبی جو ہوتے ہیں وہ دوسرے لوگوں کی عزت کرتے ہیں۔ ہاں جی آگے پڑھیں۔ دیکھو میں نے پہلے ہی تم سے کہہ دیا ہے، بس اگر وہ تم سے کہیں کہ دیکھو وہ بیابان میں ہے تو باہر نہ جانا، باہر نہ جانا۔ اگر کوئی آپ کو جھوٹا نبی کہہ دے کہ یسوع جی انڈیا میں آ گیا ہے تو آپ اس کا یقین نہ کرنا۔ اگر کوئی امریکہ میں آ گیا ہے تو آپ اس کا یقین نہ کرنا۔ یسوع جب آئے گا آسمان سے نمایاں ہوگا، بادلوں میں بیٹھ کر آئے گا اور زیتون کے پہاڑ پر آئے گا۔ ہاں جی یہاں دیکھو وہ کوٹھریوں میں ہے تو یقین نہ کرنا۔ اگر کوئی کہہ دے کہ یسوع تو فلاں بنگلے میں آ کے بیٹھا ہوا ہے، فلاں کوٹھڑی میں آ کر بیٹھا ہوا ہے، تو آپ نے یقین نہیں کرنا۔ بجندر سنگھ کا کوئی انسان یقین نہ کرے، اس کی ساری پیشن گوئی جھوٹ پر ہے۔ یہ جھوٹا نبی ہے، یہ سچا نہیں، یہ سچائی سے واقف نہیں،
بائبل میں لکھا ہے سچائی سے واقف ہو جاؤ تو سچائی تم کو آزاد کرے گی، ہاں جی آگے. کیونکہ جیسے بجلی پورب سے کون کر پچھم تک دکھائی دیتی ہے ویسے ہی ابن آدم کا آنا ہوگا. کیسے یسوع آئے گا؟ جیسے آسمان سے بجلی مشرق سے مغرب تک چمکتی ہے، شمال سے جنوب تک چمکتی ہے، اور ساری زمین میں رات کے اندھیرے میں بھی روشنی ہو جاتی ہے، تو ایسا ہی یسوع کا آنا ہوگا کہ ساری دنیا میں یسوع کے آنے سے پہلے سورج تاریک ہو جائے گا، چاند سورج ستارے تباہ ہو جائیں گے، اور صرف یسوع کے نور سے دنیا روشن رہے گی. یسوع کے چہرے سے روشنی نکلے گی اور پوری دنیا میں اجالا رہے گا، اور ساری دنیا یسوع کا یقین کرے گی، ساری دنیا یسوع کا دیدار کرے گی کہ دیکھو جیسے لوگوں نے پیشن گوئی کی تھی. یوحنا عارف نے بھی یہی پیشن گوئی کی کہ دیکھو وہ بادلوں کے ساتھ آنے والا ہے. مکاشفہ کتاب پہلے باب کی 7ویں آیت میں لکھا ہے دیکھو وہ بادلوں کے ساتھ آنے والا ہے، ہر ایک آنکھ اسے دیکھے گی، جنہوں نے اسے چھیدا تھا وہ بھی اسے دیکھیں گے، اور زمین پر کے سب قبیلے اس کے سبب سے چھاتی پیٹیں گے. وہ تو بادلوں کے ساتھ آنے والا ہے. اگر کوئی کہے انڈیا میں آ گیا ہے، بجندر سنگھ کے گھر میں آ گیا ہے، تو آپ نے یقین نہیں کرنا، یہ جھوٹا نبی ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹ بول کر دنیا کو گمراہ کر رہا ہے. اس کی تاریخیں گزرنے دو، کچھ گزر گئی ہیں، کچھ گزرنے والی ہیں. ہر پیشن گوئی اس کی غلط ہوئی ہے، کوئی بھی سچی ثابت نہیں ہوئی. تو یہ کیسے خادم ہو سکتا ہے؟ یہ تو اپنے آپ کو نبی کہہ رہا ہے. تو اس کے ماننے والے، اس کے پیچھے جانے والے، میرا خیال ان کو سیکھنا چاہیے کہ ہم نے عقل مند ہونا ہے، ہم نے جھوٹے انسان کے پیچھے عبادت نہیں کرنی جو مسیح قوم کو گمراہ کر رہا ہے. ہاں جی. جہاں مردار ہے وہاں گرد جمع ہو جائیں گے. جہاں مردار ہے وہاں گرد جمع ہو جاتے ہیں. تو گرد مردار پر جاتی ہے. گرد کے ضمیر کے لوگ ہیں جو مردار کو پسند کرتے ہیں، جو گندگی کو پسند کرتے ہیں. اچھے جانور پاک ہیں، ناپاک بھی جانور ہیں. پاک جانور ہمیشہ یسوع نے کیا کہا؟ 7 جوڑے کشتی میں رکھنا، اور ناپاک کتنے رکھنا؟ 2 رکھنا، تاکہ آپ کو تمیز ہو سکے. ہاں جی آگے. اور فوراً ان دنوں کی مصیبت کے بعد سورج تاریک ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا جی؟ جب یسوع نے آنا ہے تو سورج کیا ہو جائے گا جی؟ تاریک ہو جائے گا، ساری دنیا میں اندھیرا چھا جائے گا. ہاں جی. اور چاند اپنی روشنی نہ دے گا. چاند بھی اپنی روشنی نہ دے گا. سورج بھی غروب ہو جائے گا، چاند بھی اپنی روشنی نہ دے گا. ہاں جی. اور ستارے آسمان سے گریں گے. کیا ہو جائیں گے؟ یہ یسوع زیتون کے پہاڑ یسوع ناصری زیتون کے پہاڑ پر بیٹھ کر اپنے شاگردوں کو آخری وقت کی تعلیم دے رہا. جب شاگردوں نے پوچھا، اے استاد، تیرا آسمان پر جانے کا نشان کیا ہوگا اور دوبارہ آسمان سے زمین پر آنے کا نشان کیا ہوگا؟ تو یہ یسوع اپنے شاگردوں کو تعلیم دے رہا ہے کہ سینٹر میں میرے آنے سے پہلے جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے. تو
آپ نے سنا ہے کئی جھوٹے نبیوں کی بات میرے پاس ہے جو دنیا میں پیشن گوئیاں کر رہے ہیں. ہاں جی. اور آسمانوں کی کوفتیں ہلائی جائیں گی. آسمانوں کی کوفتیں کیا ہوگی جی؟ ہلائی جائیں گی. نیچے سے زمین تھر تھرائے گی. آسمان کانپتا ہوا نظر لوگوں کو آئے گا. جب یسوع کے وعدے پورے ہونے ہیں، یسوع نے اپنے شاگردوں کو یہ تعلیم دی ہے اور زیتون کے پہاڑ پر ساری بات اپنے شاگردوں کو سکھا رہا ہے. ہاں جی. اور اس وقت ابن آدم کا نشان آسمان پر دکھائی دے گا. کہاں دکھائی دے گا؟ آسمان ابن پر. آدم کا نشان اب زمین پر دکھائی نہیں دے گا، وہ آسمان پر دکھائی دے گا. ہاں جی. اور اس وقت زمین کی سب قومیں چھاتی پیٹیں گی. کتنی قومیں؟ سب قومیں. جتنی دنیا میں قومیں ہیں، جتنے قبیلے ہیں، جتنے لوگ ہیں، جتنے مذہب ہیں، جتنے خاندان ہیں، جتنے فرد واحد ہیں، سب کیا کریں گے؟ چھاتی پیٹیں گے. ہم نے تو اپنی اپنی کتاب کے مطابق یہ لکھ رکھا ہے، لوگوں کو سکھا رہا ہے. ہم جنتی ہیں، ہمارا نبی آئے گا. لاکھوں نبی ہیں، لیکن کون آ رہا ہے؟ یسوع آ رہا ہے. ہاں جی. آگے. اور ابن آدم کو بڑی قدرت اور جلال کے ساتھ آسمان کے بادلوں پر آتے دیکھیں گی. کیسے دیکھیں گی؟ سب قومیں یسوع کو بڑی قدرت کے ساتھ، کیا کہے گا؟ بڑی قدرت کے ساتھ آسمان پر آتے سب قومیں یسوع کو دیکھیں گی. ہر ایک آنکھ یسوع کو دیکھے گی. دیکھو وہ بادلوں کے ساتھ آنے والا ہے. ہاں جی. اور وہ نرسنگے کی آواز کے ساتھ اپنے فرشتوں کو بھیجے گا. کیا کرے گا؟ آسمان پر 7 فرشتے ہیں جن کے ہاتھوں میں 7 نرسنگے ہیں. وہ نرسنگے پھونکیں گے، ہیلیلویا کے نعرے بولیں گے، تو دوسرے لاکھوں کروڑوں فرشتے زمین پر اتر آئیں گے. وہ نرسنگوں کے ساتھ آئیں گے. جب فرشتے آئیں گے تو جنگل کے درخت بھی گیت گانا شروع کر دیں گے، پہاڑ بھی گیت گانا شروع کر دیں گے، ہر چیز جو ہے وہ گیت گانا شروع کر دے گی، اور سلاب بھی تالی بجانا شروع کر دے گی. ہاں جی. اور وہ اس کے برگزیدوں کو چاروں طرف سے آسمان کے اس کنارے سے اس کنارے تک جمع کریں گے. کیا کریں گے؟ جب آخری وقت ہوگا، یسوع کے آنے کا وقت ہوگا، تو یسوع نے اپنے شاگردوں کو یہ سب تعلیم دی ہے، سب باتیں بتائی ہیں کہ جب میں نے آنا ہے، میں نے اپنے آنے سے پہلے فرشتوں کو بھیجنا ہے، اور وہ راست بازوں کو شریروں سے کیا کریں گے؟ جدا کریں گے. آج جو منادی کا زور ہے توبہ پر نہیں، گناہ عروج پر ہے، نشے بازی عروج پر ہے، بت پرستی عروج پر ہے، جادوگری عروج پر ہے. آپ خدا کے واسطے اپنی اپنی عبادت میں لوگوں کو توبہ کرانے کی کوشش کریں. شفا تو گھر بیٹھے بھی لوگوں کو مل جاتی ہے، اپنی دعا سے بھی ملتی ہے، لوگوں کی دعا سے بھی ملتی ہے. یہ آپ کا ٹھیکہ نہیں کہ میری دعا سے لوگ شفا پا رہے ہیں. یہ کام یسوع کا ہے، کسی انسان کا کام نہیں. یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، ساری دنیا سے کہا، ایک آدمی سے نہیں کہا، کہ جو اس نے کہا ساری دنیا میں جاؤ. اور اس نے اپنے 12 شاگردوں کو ایک ہی حکم دیا. متی کی انجیل، آپ یہاں متی کی انجیل میں لکھا ہے 10 باب پہلی سے 5 بھی ہے. یسوع نے 12 شاگردوں کو جب مخصوص کیا تو اس نے کہا ساری دنیا میں جاؤ، بیماروں پر ہاتھ رکھو، دعا مانگو تو وہ شفا پائیں گے، ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا. جو بھی دعا کرے گا، جو بھی انسان سچائی سے دعا کرے گا، وہ آسمان پر پہنچے گی.
लेकिन मैं देख रहा हूं लोग गुनाह से आगाह लोगों को नहीं कर रहे। यीशु ने जितने लोगों को शफा दी, उसने कहा जा तेरे गुनाह माफ हुए। आज नशे के अंबार दुनिया में लगे हुए हैं, बुत परस्ती अरूज पर बात कर रही है। इसी तरह हमने दुनिया को गुनाह से बचाना है। झूठ बोलकर अदास नहीं करना, झूठ बोलकर किसी को गुमराह नहीं करना। जैसे एस्टर याकूब ने गुमराह किया कि 3 दिन क्या रहेगा, अंधेरा। कहाँ अंधेरा गया और कहाँ एस्टर याकूब गई और कहाँ हानि प्रवेश गया। ऐसे लोगों को पकड़ना, ऐसे लोगों को बाइबल में लिखा है इनके गले में एक चक्की का बड़ा पाट लो, रस्सा बांध कर इनके गले से बांधो और समुद्र में डुबो दो इनको, ताकि बाहर निकल ही ना सके। ये समुद्र के अंदर ही गर्क हो जाए झूठ बोलने वाले। यीशु ने ये शागिर्दों को तालीम दी है। हाँ जी, आगे। अब अंजीर के दरख्त से एक तमसील सीखो। किससे तमसील सीखो? अंजीर के दरख्त से। आज यीशु सूखे दरख्तों को भी हरा कर सकता है। यीशु जहां नहीं बोता वहां से भी काट सकता है। वो ना अमीदों को अमीद दिलाता है। 13 बाब की 49 आयत मत्ती की इंजील, आखिरी बात है। जिस दुश्मन ने दुनिया के आखिर में ऐसा ही होगा जो यीशु ने जैतून के पहाड़ पर बैठकर अपने शागिर्दों को तालीम दी, वो ये है। हाँ जी, फरिश्ते निकलेंगे। फरिश्ते क्या होंगे? निकलेंगे। हाँ जी, और शरीरों को रास्तबाजों से जुदा करेंगे। क्या करेंगे? वो शरीरों को रास्तबाजों से जुदा करेंगे। झूठ बोलने वाले जितने भी हैं वही शरीर हैं। आप झूठ बोलने से गुरेज करें। हाँ जी, और उनको आग की भट्टी में डाल देंगे। झूठे लोगों का हिस्सा कहाँ है जी? आग की जलती हुई भट्टी में। ये जो मैंने 2-4 लोगों का जिक्र किया है, ये आपके सामने पेशन गोइयां कर रहे हैं। इनका इलाज क्या है? आग की जलती भट्टी में इनको फेंक दो। अगर सच्चे हैं तो सदरक मीशक अब्दुलजू की तरह यीशु इनको बचाने आग से आएगा और वो जिंदा बाहर निकल आएंगे। इनका नतारा ये है, इनका इलाज ये है, इनका नतीजा ये है। अगर ये झूठी पेशन गोइयां कर रहे हैं, आपको प्रॉफिट कह रहे हैं, आपको नबी कह रहे हैं, तो इनको आग की फर्नस में फेंको, फर्नस की भट्टी में फेंको जहां सरिया पिघलता है। अगर ये यीशु के पुजारी है, जैसे सदरक मीशक अब्दुलजू का नतीजा तो आपके सामने है, उनकी गवाही भी आपके सामने है। अगर इनकी गवाही सच्ची है तो बाइबल में लिखा है आग का एक शोला भी मेरे खादम को जलाएगा नहीं। अगर वो जहर पी लेंगे तो उसको नुकसान ना होगा। सांपों को उठाएंगे तो सांप भी उनको ना डसेगा। तो आखिरी हवाला मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, अस्तिशना की किताब 18 बाब उसकी 20 से 22 आयत तक पढ़े। 18 बाब 22 से 20 तो 22।
استثنا کی کتاب اس کا 18 باب اس کی 20 آیت سے، لیکن جو نبی گستاخ بن کر کوئی ایسی بات میرے نام سے کہے جس کے کہنے کا میں نے اس کو حکم نہیں دیا۔ یسوع کیا کہہ رہا ہے؟ خدا کیا کہہ رہا ہے؟ خدا کا کلام کیا کہہ رہا ہے؟ جو نبی گستاخ بن کر کوئی ایسی بات میرے نام سے کہے کہ میں نے اسے بتائی ہے تو اس کا علاج آگے خدا نے لکھا ہے۔ ہاں جی، یا اور معبودوں کے نام سے کچھ کہے تو وہ نبی قتل کیا جائے وہ نبی قتل، جھوٹا نبی قتل کیا جائے، جیسے یرمیہ نبی نے حنانیہ نبی کو قتل کر دیا تھا۔ یرمیہ کہہ رہا تھا، یرمیہ کتاب 28 باب 1 سے 26 آیت تک لکھا ہوا ہے، یرمیہ نبی نے کیا کہا تھا کہ بابل کی اسیری میں بنی اسرائیل قوم 70 سال قید رہے گی، تو حنانیہ نبی جھوٹا تھا، وہ کہہ رہا تھا 2 سال ہی رہیں گے۔ تو حنانیہ کو یرمیہ نبی نے کہا، اے حنانیہ تجھے خدا نے نہیں بھیجا، تو اسی سال مر جائے گا، اور اسی سال وہ 7ویں مہینے میں کیا ہو گیا؟ مر گیا۔ اسی طرح نہ ایسٹر یقوم کو خدا نے بھیجا ہے، نہ جویدن البرٹ کو خدا نے بھیجا ہے، نہ بجندر سنگھ کو خدا نے بھیجا۔ یہ جھوٹی نبوت کرنے والے ہیں۔ تو ان کا علاج جو بائبل میں لکھا ہے اس کو ذرا نوٹ کر لیں، اپنی اپنی ڈائری پر لکھ لیں، اور آج کی ویڈیو کو جتنا بھی زیادہ شیئر ہو سکے کریں، تاکہ جھوٹے لوگوں کا خاتمہ ہو جائے جو جھوٹے نبی اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں۔ ہاں جی آگے۔ اور اگر تو اپنے دل میں کہے کہ جو بات خداوند نے نہیں کہی ہے اسے ہم کیوں کر پہچانیں؟ اگر کوئی انسان ڈر جائے کہ یہ بات خدا نے نہیں کی تو ہم کیسے پہچان سکتے ہیں کہ اس نے خود گستاخ بن کر کی ہے؟ ہاں جی، تو پہچان یہ ہے کہ جب وہ نبی خداوند کے نام سے کچھ کہے اور اس کے کہے کے مطابق کچھ واقعہ یا پورا نہ ہو تو وہ بات خداوند کی کہی ہوئی نہیں، بلکہ اس نبی نے وہ بات خود گستاخ بن کر کہی ہے۔ وہ نبی نے kya کیا ہے؟ وہ بات خود گستاخ بن کر کی ہے۔ یہ گستاخ مسیح لوگ ہیں، ان پر گستاخی کا تگمہ لگنا چاہیے۔ یہ کیوں گستاخی کر رہے ہیں؟ کیوں اتنی جرت کر رہے ہیں؟ کیوں جھوٹی نبوت کر رہے ہیں؟ مقدس موسیٰ نبی نے تو اپنی تحریر میں لکھ دیا ہے، اپنے فیصلے میں خدا نے اس کو لکھا دیا ہے کہ لکھ، اگر کوئی نبی گستاخ بن کر جھوٹی نبوت کرے تو اس کو قتل کیا جائے۔ تو آج یہ جھوٹے نبی جتنے اٹھ رہے ہیں ان دنوں میں، ان کا علاج کیا ہے؟ استثنا کی کتاب 18 باب 20 سے 22 آیت تک آپ نے پڑھنا ہے، تاکہ سب لوگ ڈر جائیں کہ میں نے جھوٹی نبوت نہیں کرنی، میں نے جھوٹ نہیں بولنا، ان کو سزا کڑی سے کڑی دی جائے، بلکہ جو بائبل نے فیصلہ کیا ہے اسی کے مطابق ان کو سزا ملنی چاہیے۔ خداوند اسی کلام پر مجھے اور آپ کو برکت دے۔ آمین۔